السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا پہلا رکوع، آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جلد ہی نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ ان سے کہیے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ جی، تحویل قبلہ کے ضمن میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول خانہ کعبہ ہی تھا۔ آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو بھی یہی قبلہ تھا، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا، مگر جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا رہتا تھا اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے ہی اپنا قبلہ بنا لیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہ ہوئی تھی لہٰذا یہ قبلہ شرعاً بھی درست سمجھا گیا، مگر یہ صرف بنی اسرائیل ہی کا قبلہ تھا، مکہ کے مشرکین کا نہ تھا۔ وہ کعبہ کی ہی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی طرف منسوب کیا، جیسا کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا سے واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے یا قبلہ بنانے کا حکم قرآن و حدیث میں صراحتاً کہیں مذکور نہیں۔ ممکن ہے کہ وہی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اپنی بصیرت سے ہی بیت المقدس قبلہ بنانے کا طرز عمل اختیار کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکوت ہو تو بھی وہی تقریری کا حکم رکھتا ہے۔ بہرحال بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کے رخ کر کے نماز ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا ہے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی قوم کے قبلے کو تسلیم کر لینا فی الحقیقت اس قوم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کر لینے کے مترادف ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو اس کی ایک وجہ تو بوجہ شرک مشرکین مکہ کی مخالفت تھی، دوسرے اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور وہ امتحان اس طرح تھا کہ ہر قوم کو اپنے شعائر سے انتہائی عقیدت ہوتی ہے، اور مکہ میں اسلام لانے والے چونکہ مشرکین مکہ میں سے ہی ہوتے تھے، اس لیے فی الواقعہ ان کا اس بات میں بھی امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے اپنا آبائی قبلہ یعنی کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنانے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ لہٰذا اب یہ آپ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے، اور اس توقع میں کئی بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبرائیل ایسا حکم لے کر نازل ہو۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پر گزرا جب کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اللہ گواہ ہے
میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہی مسجد بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ تحویل قبلہ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو چکی ہے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دیا جائے۔ اب اس تحویل قبلہ کا یہود پر منفی اثر ہونا ایک لازمی امر تھا، چنانچہ یہی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن نادانوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، یہ یہودی لوگ تھے۔ چنانچہ یہود نے اس واقعہ کو بھی ایک بنیاد بنا کر ضعیف الاعتقاد اور کم فہم مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ یہود کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز میں پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی۔ اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اور اب کعبہ کو قبلہ بنایا تو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، اور اللہ کا حکم تسلیم کر لینا ہی سیدھی راہ ہے، اور یہ راہ وہ جسے چاہے دکھا دیتا ہے۔